قابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں نوجوان نعت خواہ محمود علی. رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اور جناح میں چمن میں
فضائے مہن میں سے منن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا صدا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان یہ شعر دوبارہ پڑھو سبحان اللہ صدا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے صدا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے صدا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے صدا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے حاضرین کے سامنے پیش فرمائیں اور لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی حیات اور ان کے کارناموں سے روشناس فرمائیں. جناب محمد اسرائیل نقشبندی بنگلہ دیشی. آپ فرما رہے ہیں کہ اردو میں بولنا نہیں آتا ہے لہٰذا لیکن آپ کوئی حرج نہیں، آپ جو بھی بولیں گے وہ ہمارے دل کی آواز ہوگی. السلام علیکم. میں کچھ کہہ سکوں صرف اتنی سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی نسبت بارگاہ غوثیت میں پیش کی ہے اسی 2-3 شعر کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے میں آپ حضرات سے وصیت کروں. اعلیٰ حضرت فاضل برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نسبت پیش کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت.
کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ السلام علیکم۔ محمد زوابی from Malaysia. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. The Honorable House, the Honorable President of the Dar al-Tahqiq, Imam Ahmad Raza, Sayyid Riyasat Ali Qadri, scholars, teachers, ladies and gentlemen, let us utter great thanks to the Almighty of Allah subhanahu wa ta'ala that has gathered us in this conference with full blessings. Our conference intends to remember back the ones with scholar Imam Ahmad Raza Khan Brailville. We should feel lucky because Allah has sent us the ones with scholar that his knowledge is wide, is oceans. His good moral became example and to be followed, and his devotions of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. He has succeeded in bringing the society to think back questions regarding the hereafter, paradise, hell, and the matter of life after death. He guided and explained the society with clear language, behavior, and good akhlaq until the community wants to receive his preachings. His akhlaq nevertheless reflects from the good akhlaq of Rasulullah himself. It fits what Rasulullah says, the representative of Jama' Darul Hakam, Pakistan branch, or Jama' Awrad Muhammadiyah, in Jama' Tariqah, in Malaysia, after 1,000 thanks for this opportunity which is given to me in this evening. Pardon I seek if any error I made during my speech. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے استاد پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد شمسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خصوصیات، جس سبجیکٹ میں ان کی خصوصیات ہے اس کے اعتبار سے امام احمد رضا کا فلسفہ جدیدہ قدیمہ کا جو عبور ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ جناب صدر، جناب وائس چانسلر صاحب، الدین صاحب، جناب ریاست قادری صاحب، مندوبین اکرام، خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ میں یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ اپنی تقریر ہی گویا مجھے کرنی پڑے گی۔ اب سے 10-12 دن قبل پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب کی فرمائش ہوئی کہ میں امام رضا صاحب کی تصنیفات کو دیکھوں اور اس سلسلے میں اگر کچھ کہہ سکوں تو کہنے کی کوشش کروں۔ آپ نے مجھے فوز المبین در رد حرکت زمین عنایت فرمائی تھی، میں نے اس کو دیکھا۔ اس کو دیکھ کر جو سب سے پہلی بات مجھے بڑی عجیب سی لگی، شاید انوکھی بھی لگی، وہ یہ تھی کہ ایک ایسے صاحب جن کو ہم ڈیرا مولوی سمجھتے ہیں، انہوں نے ریاضیات کا مطالعہ کیا ہو، الجبر کا مطالعہ کیا ہو، ٹریگونومیٹری کا مطالعہ کیا ہو، بلکہ اسفیریکل ٹریگونومیٹری کا مطالعہ کیا ہو، فلکیات کا مطالعہ کیا ہو، تو بڑی عجیب سی بات نظر آئی۔ اس میں انہوں نے 105 آرگیومنٹس پیش کیے ہیں، دلائل دیے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کی کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ موجودہ دور میں یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور علامہ صاحب نے اس کے خلاف چونکہ کہنے کی کوشش کی ہے تو 105 کے بجائے 210 آرگیومنٹس بھی کیے ہوں تو وہ سب غلط ہوں گے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ٹولمی کو دیکھیں، یہ اولین
بڑا ایسٹرونومر ہے جس کی کتاب مکمل طور پر ہمارے پاس ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ زمین جو ہے وہ کائنات کا کہ محور پہ ہے، کہ مرکز پہ ہے، کہ سینٹر پہ ہے، اور اس بات کے لیے بڑے ثبوت دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہو، کیونکہ یونانیوں کے ہاں اس زمانے میں بھی دو قسم کے تصورات تھے۔ ایک تو تصور کائنات کے بارے میں یہ تھا کہ سورج کائنات کا مرکز ہے اور تمام پلانٹس اس کے گرد گھومتے ہیں۔ دوسرا نظریہ جو سینٹرک کہلاتا ہے وہ یہ تھا کہ زمین کے گرد تمام پلانٹس گھومتے ہیں، جن میں کہ سورج بھی ایک پلانٹ ہے۔ تو وہ اس بات کو کہتا ہے کہ جہاں تک ریاضی کا تعلق ہے، یہ دونوں نظریے اپنی جگہ پہ کامل ہیں، اور ریاضیاتی طور پر نہ ایک کا اس بات میں ابطال کیا جا سکتا ہے نہ دوسرے کا ابطال کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری اور وجوہات ہیں، اور جو آرگومنٹس انہوں نے پیش کیے تھے وہ فزکس کے تھے، یعنی یہ کہ اس قسم کی باتیں تھیں کہ مثلا اگر آپ کسی اونچی جگہ سے کسی چیز کو گرائیں تو وہ بالکل ایک سیدھ میں گرتا ہے، اور پھر اگر آپ دوبارہ بھی گرائیں تو اسی جگہ پہ دوبارہ گرے گا۔ فرض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر زمین گھوم رہی تھی تو جب اوپر میں فریلی چھوڑ دیا گیا ہے کسی چیز کو، تو جب وہ گر رہی ہے تو جس رخ پہ زمین حرکت کر رہی ہے اس کے پیچھے اس کو گرنا چاہیے، بڑی عام سی بات ہے۔ تو اس قسم کے دلائل طالمی نے بھی دیے تھے۔ مسلم مفہوم آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے اب تک ان کا محاکمہ نہیں کیا ہے، جو 105 دلائل ہیں میں نے ان کا بہت ہی سرسری سا مطالعہ کیا ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے فلکیات کا عربی یا اردو کے ذریعے سے مطالعہ نہیں کیا ہے، کٹر مٹر جو میری معلومات ہیں وہ انگریزی کے ذریعے ہیں، اور اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس میں عربی ہے، فارسی ہے، اور ترکیب بھی جو ہے گرامر جس کو آپ کہہ لیجئے، زبان کی ساخت، وہ بھی بدقسمتی سے اردو نہیں ہے، تو اس لیے وہ میری دسترس میں بڑی آسانی سے نہیں آ سکی ہے، اور میں محاکمہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ لیکن جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے میرا اندازہ یہی ہوا کہ ٹولمی اور بیرونی سے ان کا کام شاید کم درجے کا نہ ہو۔ فاضل نوجوان جناب پروفیسر ڈاکٹر محمود حسین صاحب، جو بریلی کالج میں جدید عربی کے استاد ہیں، اور جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے اعلیٰ حضرت کی امام احمد رضا کنٹریبیوشن ان عربک لٹریچر پہ ایم فل کیا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ سامعین کے سامنے، حاضرین کے سامنے پیش کریں اور اپنی معلومات سے ہمیں نوازیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمود حسین صاحب۔ میرے اس مقالے کا عنوان ہے امام احمد رضا ہند و پاک میں عربی زبان و ادب کا قرین۔ ہندوستان میں عربی زبان و ادب کی نشر و اشاعت کا سلسلہ یہاں مسلمان فاتحین کی آمد ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ ایسے ایسے جید علماء و دانشور پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی خدمات انجام دیں جس کے سبب یہ اعتراف کیا جانے لگا کہ قرآن اترا عربوں میں، پڑھا مصریوں نے، سمجھا ہندیوں نے۔ اس مقولے کی صداقت کہاں تک ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اتنا مسلم ہے لسان الفردوس عربی مبین میں نازل شدہ قرآن مقدس کی تشریح و توجیہ جتنی ہند و پاک میں کی گئی شاید اور کہیں نہیں کی گئی۔ ہندوستان کے ہر عہد حکومت میں کچھ نہ کچھ ایسے علماء رہے جن کی عبقریت دانشوروں کے درمیان مسلم رہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمت و رضوان، یہ وہ ناقدہ روزگار شخصیات ہیں جن کی علمی خوبیوں اور کمالات کا خطبہ آج بھی پڑھا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ علماء فرنگی محل، علماء بدایوں، علماء خیر آباد، علماء بلگرام اور علماء بریلی نے
عربی زبان و ادب اور دیگر علوم و فنون میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ بھی ہندوستان کی تاریخ میں ایک ذرّی باب کا درجہ رکھتی ہیں۔ جن ارباب علم و فضل نے عربی زبان و ادب کو بطور خاص اپنی دلچسپی کا میدان قرار دیا اور اپنی صلاحیتیں صرف کر کے افکار و خیالات تحریر میں لائے، ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں بطور خاص حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی، وسیع احمد محدث سورتی، مولانا ارشاد حسین رامپوری اور مولانا عبدالقادر بدایونی اور مولانا عبدالعزیز میمن وغیرہ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جا سکتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی 14ویں صدی ہجری کی وہ مسلم الثبوت بے مثال شخصیت ہے جس کی پوری صدی میں کوئی مثال زندگی کے کسی گوشے اور شعبے میں نہیں ملتی۔ عربی زبان و ادب کو ان کے زبان و قلم سے جو جلا ملی ہے اس سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں امام احمد رضا کے سوا ایسا کوئی شخص گویا نظر نہیں آتا جس کی نظر تمام علوم و فنون پر یکساں محیط ہو۔ مذکورۃ الشخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کسی نے حدیث کے ذریعے عربی زبان و ادب کی خدمات کی، کسی نے سیاسی طور پر اسے استعمال کیا، کسی نے زبان کو سوانحی انداز میں پیش کیا، کسی نے صلاحیت کا اظہار شاعرانہ لب و لہجے میں کیا اور کسی نے اسے تحقیق کا معیار بخشا، اور اس حیثیت سے یہ حضرات عربی زبان و ادب کے ماہرین میں تسلیم کیے گئے۔ مگر اس کے برعکس جب ہم مولانا احمد رضا خان بریلوی کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیک وقت 100 علوم و فنون میں ان کی مہارت تسلیم کی جاتی ہے اور چھوٹی بڑی ہزار تصانیف میں عربی، فارسی اور اردو کے جامع میں ان علوم سے متعلق افکار و خیالات ملبوس نظر آتے ہیں۔ قرآن فہمی، حدیث دانی، فقہی بصیرت، الغرض علوم نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ علم کیمیا، حیوانات، طبعیات، علم اقتصادیات، علم شماریات، علم سیاسیات، علم اخلاقیات، علم معدنیات، علم صوتیات، ریاضی، حیات، نجوم، علم نور، علم طب، علم جغرافیہ، منطق و فلسفہ وغیرہ وغیرہ جیسے سائنس کے بیشتر علوم و فنون میں خاص تجرباتی ہوں یا فکری ان کی صلاحیت مسلم ہے، جبکہ ان کی زندگی کا مقصد اصلاح عقائد فاسدہ اور فتویٰ نویسی کے علاوہ کچھ نہ تھا، جس کا اعتراف خود انہوں نے اپنے زبان و قلم سے فرمایا ہے۔ فقیر کے یہاں علاوہ دیگر مشاغل کثیرہ دینیہ کے کار فتویٰ اس درجہ وافر ہے کہ 10 مفتیوں کے کام سے زائد ہے۔ شہر و دیگر بلاد و انصار، جملہ رفقائے ہندوستان، بنگال و پنجاب، ملیبار برما، ارکان چین و غزنی، امریکہ، افریقہ، حتیٰ کہ سرکار حرمین محترمین سے استفتاء آتے ہیں اور ایک وقت میں 500 سوستان ہے جس کے بیان کی یہاں چندہ ضرورت نہیں۔ اگر اس پر مزید محنت صرف کی جائے تو اعلیٰ حضرت کی ان تمام تصانیف کو بھی کھوج کر نکالا جا سکتا ہے جو ابھی اہل علم کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور زمانے کی دست و برد سے محفوظ ہو کر ان لوگوں کی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں جنہیں علم سے کم اور کتابوں سے زیادہ محبت ہے۔ ریسرچ کے دوران ان کی تصانیف سے متعلق میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ امام احمد رضا کی تمام کتابیں تو زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکی، جتنی ہوئی ہیں ان کی بھی ایک خاصی تعداد ہے۔ ان کی غیر مطبوعہ کتابیں عرب و عجم کے متعدد علماء کرام کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ امام احمد رضا کی اکثر و بیشتر کتابیں محفوظ ہیں اور کچھ زمانے کی دست و برد کا شکار ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب تقسیم ہند کے موقع پر جو ہنگامہ ملک میں برپا ہوا تو اس ہنگامے سے پورے یوں تو ہندوستان کے تمام اضلاع متاثر ہوئے، لیکن روہیل کھنڈ بریلی کا علاقہ اس ہنگامے سے نسبتاً دیگر اضلاع زیادہ متاثر ہوا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے قرب و جوار کے اکثر و بیشتر حضرات اس خلفشار کے باعث بریلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اہل بریلی نے امام احمد رضا کے فرزند اصغر مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی سے ہجرت کے لیے مجبور کیا اور یہ بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت کی کتب بھی یہاں سے منتقل کر دی جائیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کی جملہ تصانیف و دیگر کتابیں چند بیل گاڑیوں کے ذریعے پیلی بھیت
کے گاؤں برکھن لے جائی گئیں اور وہاں ایک بڑے مکان میں ڈال دیا گیا۔ حاکم السطور نے 42 علوم و فنون پر اب جدید طور سے 291 کتابوں کی نشاندہی کی ہے، جس کی زبان خالص عربی مبین ہے۔ ان میں کچھ تو مطبوعہ ہیں اور کچھ غیر مطبوعہ۔ السلام علیکم۔ سب سے بڑے اسلامی مرکز اسلامی علوم کا مرکز دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور جو ایسٹرن یو پی میں ہے، وہاں سے فارغ التحصیل ہیں، 20 کتابوں کے مصنف ہیں اور اعلیٰ حضرت پہ تقریباً کچھ نہیں تو 10 کتابیں یہ تحریر کر چکے ہیں، مختلف عنوانات اور مختلف زاویے سے۔ ابھی بامبے میں آپ کی خدمات کے سلسلے میں آپ کو ایک گولڈ میڈل دیا گیا۔ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر علی وقار و محترم علماء و مشائخ اسلام اور معزز حاضرین کانفرنس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اہل سنت کے قابل سب افتخار ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اور اس کے مخلص و وفاشعار ارکان و ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی دعوت پر اس بزم عشق و عرفان میں مجھے شرکت کی سعادت میسر آئی اور آپ حضرات سے تبادلہ خیالات کا یہ قیمتی اور نادر موقع ہاتھ آیا۔ آج کی اس امام احمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے میں نے جو مقالہ سپرد قلم کیا ہے اس کا عنوان ہے کنز الایمان اور دیگر اردو تراجم قرآن کا ایک تقابلی مطالعہ۔ ذمہ داران ادارہ تحقیقات کے حکم پر اس کا یہ خلاصہ نظر حاضرین و سامعین ہے۔ عرف عام میں ترجمہ کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کو کہا جاتا ہے، اور ترجمہ کے اندر اگر ایک کلمہ کی جگہ اس کا ہمارا لفظ استعمال کیا جائے تو اسے لفظی ترجمہ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے مطالب و مفاہیم کی ترجمانی کی جائے تو اسے معنوی یا تفسیری ترجمہ کہا جائے گا۔ ترجمہ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ جس زبان میں کلام الہی کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر مترجم کو مہارت تامہ حاصل ہو، اور ظاہر ہے کہ مترجم قرآن کے لیے مفسر قرآن ہی کی طرح دین و دیانت، تدبر و بصیرت، فضل و کمال، تقوی و طہارت اور مطلوبہ دینی و دنیاوی علوم و معارف میں مہارت و برات کی عظیم صفات سے متصف ہونا شرط اولین ہے۔ علم تفسیر ایسے معانی و مطالب کا بقدر طاقت بشری اظہار و بیان ہے جو اللہ رب العزت کی مراد کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ علم تفسیر کی اصطلاحی تعریف ہے۔ مشہور اسلامی محقق علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مائع ناز کتاب الاتقان فی علوم القرآن جزء دوم کے صفحہ 225 تا صفحہ 229 کے درمیان نہایت شرح و بسط کے ساتھ آداب و شرائط مفسر تحریر خانوادہ کچوچا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان سمنان، ان کے بھانجے سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، ان کے 4 صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے شاہ حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں حضرت سیدنا و مقتدانہ
پیر مرشد پیر طریقت ابو المسعود سید مختار اشرفی جیلانی سجاد النشین آستان عالیہ اشرفیہ سرکار کرم کے چوچھار فیض آباد آج یہاں رونق افروز ہے۔ سلسلہ رشد و ہدایت کے لیے مختصراً یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ جو چاروں سلاسل اور خصوصاً اس سلسلے کو ایک اور فوقیت یہ حاصل ہے کہ سلسلہ معمریہ جو 7 واسطوں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے دادا جان سیدنا شاہ حسین صاحب اشرفی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ حسین صاحب اشرفی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عامہ سے آپ ان کے پوتے ہیں مولانا احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے۔ ہندوستان کی سرزمین میں علم و فکر کے اعتبار سے شریعت و طریقت کے اعتبار سے 2 خانوادے بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں اہل سنت و جماعت میں، ایک کے چوچا شریف ایک بریلی شریف۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ان کے خوشاتی ان کی علمی اور فکری دولت سے متمتع ہونے والے علماء کرام وہ خلفاء بھی ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، اور تقریباً وہی تمام کے تمام کم و بیش شاہ حسین صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت یا خلافت سے متمتع ہوئے۔ صدر الافاضل مولانا مفتی صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا علامہ ابو البرکات اشرفی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تن میں نے اسماء گرامی مختصر وقت کی مناسبت سے عرض کیے ہیں، یہ امام اہل سنت کے بھی خلیفہ ہیں اور اعلیٰ حضرت شاہ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی خلیفہ ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے زیر اہتمام منعقدہ امام احمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس شیرٹن ہوٹل کراچی مورخہ 1 ستمبر سن 1991 میں شرکت و حاضری کا موقع ملا۔ اس موقع پر سب سے پہلے تو ادارے کے عہدیداران و کارپردازان کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم اسلام کے محقق، مفسر، محدث، فقیہ اور دانشور کا یوم منایا، بلکہ ان کی ملی، دینی، فکری اور سیاسی خدمات کو اجاگر کیا۔ ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جارو کش درگاہ غوثیہ کے سگے مستانہ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل روشن کرنے والے اور محبت و عقیدت کی تحریک کے مجدد امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ اس صدی کے وہ متبحر عالم دین اور فقیہ ہیں جن کی فقاہت کے سامنے بر صغیر کے دانشوران و علماء نہ صرف حیرت میں ہیں بلکہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ علوم قدیمہ دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ کے بھی ایک ماہر عالم ہیں۔ ان کی مساعی جمیلہ نے بر صغیر میں 2 قومی نظریے کی حقیقی روح ہوں۔ وہ مسلمانوں کو اتنا متحد، قوی اور مستحکم بنانا چاہتے تھے کہ دنیا فرنگ ہی نہیں، دنیا ہند اور دنیا مادیت بھی اس پہاڑ کے سامنے ٹکرا کر چکنا چور ہو جائے۔ وہ دل کی امیر گہرائیوں سے خدا کی لازوال طاقت کا گرویدہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی محبت کا دیوانہ اور ائمہ مجتہدین و صوفیاء کرام کا مستانہ اور مسلمانوں کے لیے ابریشن اور معاندین، گستاخان، مشرکین اور کافرین کے لیے فولاد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی، ملی، فکری اور سیاسی طور پر بیدار کرنے اور اللہ والوں کا سپاہی اور مجاہد بنانے کے لیے زندگی بھر جہاد لسانی و قلبی کیا، اور آج بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ یورپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا کے کونے کونے میں اس ابری زماں کی تعلیمات فروغ پا رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی فکر رسا اور علمی اور دینی دولت سے ہم سب کو متمتع فرمائے، آمین۔ آخر میں منتظمین کانفرنس کا شکریہ سید ابو المسعود محمد مختار اشرفی جیلانی، سجادہ نسیم آستان عالیہ اشرفیہ، سرکار کلاں روح آباد کچوچا ضلع فیض آباد یوپی بھارت، حال والد پاکستان کراچی، 1 ستمبر سن 1991۔ جائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوش بختی کا موقع ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لکھنے کی وجہ سے آپ حضرات کے بیچ آیا اور ملاقات کا موقع نصیب ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت یقیناً بین الاقوامی تھی اور ہے، اور آج بھی سیمینار جو ہو رہا ہے یہ بین الاقوامی سیمینار ہے، اور ادارے تحقیقات نے جو اس بین الاقوامی شخصیت پر جو کارنامہ انجام دیا ہے، اپنے اس کارنامے کے سبب یقیناً یہ ادارہ تحقیقات امام محمد رضا بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر کام کرنے کی وجہ سے بین الاقوامی انشاءاللہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقالہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے نظریے موالات سے متعلق ہے۔ فاضل بریلوی امام اہل سنت تھے، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد کو کچھ لوگوں نے امام الہند کہا ہے۔ ان دونوں اماموں کے نظریات کیا تھے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر عابد حسین کے بقول اس صدی کے شروع میں مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے اور ان کے مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے کے لیے 3 آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک اقبال کی بانگ درا، ایک محمد علی کا نعرہ تکبیر، ایک ابوالکلام آزاد کا رض حریت۔ ممکن ہے لفظوں کے پرستاروں کو ان تینوں کے پیغاموں میں فرق معلوم ہوتا ہو، مگر معنی کے محرم ان تینوں کے زبانوں سے ایک ہی بات سنتے اور اس کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھولو اور اسلام کی اسم اعظم سے آفاق کی تصدیق کرو۔ موصوف کا یہ قول اگر مبنی بر صداقت ہے تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک چوتھی آواز امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، جس نے 14ویں صدی ہجری کے اوائل میں کفر و ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کا سدباب ہی صرف نہیں کیا بلکہ اپنے اشہب قلم سے عالمی اسلام میں مذہبی انقلاب برپا کر دیا، اور طاغوتی طاقتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلاف کی طرح حق و صداقت کا پرچم بلند رکھا۔ اس سلسلے میں قلمی مارکہ آرائیاں بھی ہوئیں، میدان مناظرہ بھی سنبھالے گئے۔ ہر ایک میدان میں انہوں نے اپنی عبقریت تسلیم کرائی۔ علم و ادب، فکر و فن، سخن سنجی اور سخن فہمی، دور بینی و دور اندیشی، اصابت رائے، راست بازی و صداقت شعری، ہمت و جرات مندی، حق گوئی و بے باکی، الغرض گوشہ زہد و ریاضت سے لے کر میدان سیاست تک انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں، جسے رہتی دنیا تک ارباب فکر و نظر کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے جن 3 آوازوں کا ذکر کیا ہے اس نے جزوی انقلاب پیدا کیا، مگر چوتھی آواز جو بہت دنوں سدا بصحرا تھی لیکن پچھلے کئی برسوں سے آفاقیت کی حامل ہوتی نظر آ رہی ہے، اس نے پورے عالمی اسلام میں انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب جس کا تعلق مذہب و سیاست دونوں سے یکساں تھا۔ اس جملے کی تشریح باضابطہ مقصود کتاب کی مقتضی ہے، لیکن سر دست یہاں ان 3 آوازوں میں سے ایک آواز جس کا تعلق حریت سے ہے موضوع کے طور پر متعین کر کے کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ امام احمد رضا اور مولانا ابوالکلام آزاد کے درمیان جو شے قدر مشترک تھی وہ حریت پسندی تھی۔ دونوں آزادی کے طلبگار تھے، دونوں اتحاد کے علمبردار تھے۔ فرق یہ تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندو قوم سے موالات اور انگریزوں سے ترک موالات کے قائل تھے، جبکہ امام احمد رضا صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان ہی وداد و اتحاد کے حامی تھے۔ ہندو قوموں سے جس طرح اجتناب ضروری سمجھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ انگریزوں سے انہیں نفرت و عداوت تھی۔ امام احمد رضا کے سیاسی نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر الطاف علی بریلوی لکھتے ہیں،
سیاسی نظریے کے اعتبار سے حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بلا شبہ حریت پسند تھے تو انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور کو نشانہ بنایا، مگر شیخ عبد القادری کی صرف ایک ہی تقریر نے آزاد کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ ترک موالات سے متعلق مولانا آزاد درج ذیل باتوں پر زور دے رہے تھے۔ ترک موالات کے لیے ضروری ہے کہ سرکار برطانیہ سے جو امداد ملتی ہے بند کی جائے اور یونیورسٹی سے کالج کا الحاق بھی ختم کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان دونوں صورتوں میں موالات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ مولانا آزاد کے اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کالج کے پرنسپل پروفیسر مولوی حاکم علی صاحب نے ایک فتویٰ مرتب کر کے اس کا متعدد جواب لکھا اور پھر اس کی تصدیق کمیٹی کے باہم مشورے سے امام احمد رضا سے کرائی گئی۔ انہوں نے اس فتویٰ کی تائید کی اور پھر مبسوط انداز میں ترک موالات سے متعلق مولانا آزاد کے نظریے کی جس طرح دھجیاں بکھیری ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی مرتب اس فتویٰ کی تفسیر المحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تعلیمی ایڈ جسے نہ لینے پر مولانا آزاد کافی زور دے رہے تھے، اس کے بارے میں امام رضا فرماتے ہیں وہ الحاق وقت و امداد اگر نہ کسی امر خلاف اسلام و مخالف شریعت سے مشروط نہ اس کی طرف منجر تو اس کے جواز میں کلام نہیں، ورنہ ضرور ناجائز و حرام ہوگا۔ امداد تعلیم کا روپیہ کیا انگلستان سے آتا ہے؟ وہ بھی یہی کا ہے تو حاصل وہی ٹھہرا کہ مقاطعت میں اپنے مال سے نفع پہنچانا مشروع اور خود نفع لینا ممنوع۔ اس الٹی عقل کا کیا علاج؟ مگر اس قوم سے کیا شکایت جس نے نہ صرف شریعت بلکہ نفس اسلام کو پلٹ دیا، مشرکین سے وداد و اتحاد بلکہ غلامی و انقیاد فرض کیا، خشنودی ہنود کے لیے شاعر اسلام بند اور شاعر کفر کا ماتھوں پر علم بلند، مشرکین کی جے پکارنا، ان کی حمد کے نعرے مارنا، انہیں اپنی اس حاجت دینی میں جسے نہ صرف فرض بلکہ مدار ایمان ٹھہراتے ہیں، یہاں تک اس میں شریک نہ ہونے والوں پر حکم کفر لگاتے ہیں۔ اس طرح کی دیگر تفصیلات لکھنے کے انہوں نے 2 ٹوک میں بنا فتویٰ اس طرح صادر فرمایا کہ موالات مطلقاً ہر کافر و مشرک سے حرام ہے، اگرچہ ذمہ مطیع اسلام ہو، اگرچہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی قریب ہو۔ احمد صاحب کا تعارف کرانا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، اس لیے کہ آپ علمی حلقوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور آپ اعلیٰ درجے کے مصنف ہیں۔ آپ نے قانون شفا پر بڑی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اعلیٰ درجے کے ادیب ہیں، محقق ہیں اور تصوف سے آپ کو خاص شغف ہے، اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے ایک بہت ہی خاصا ضخیم مقالہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی اور ان کی حیات مبارکہ سے متعلق بھی آپ کا مقالہ کافی ضخیم ہے، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر آپ اس میں مختصراً آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ تو اس سے قبل کہ وہ تشریف لائیں، میں جناب سید ریاست علی قادری صاحب جو ادارے کے صدر بھی ہیں اور اس ادارے کے بانی بھی، ان سے درخواست کروں گا کہ چند گزارشات اور استقبالیہ کلمات جناب ہمارے جو محترم میں صدر محترم ہیں چیف جسٹس میاں محبوب احمد صاحب، ان کے حضور پیش کریں۔ رسول کریم بہت ہی واجب الاحترام جناب میاں محبوب احمد صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، محترم الفام حضرت پیر طریقت سید مختار اشرف دامت برکاتہ عالیہ، عزت مآب جسٹس نعیم الدین چیف الیکشن کمشنر پاکستان، جناب پروفیسر اتفاق حسین صاحب وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، جناب علامہ ارشد القادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جناب مفتی ظفر علی نعمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جناب حاجی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ عالیہ، میرے بہت ہی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس صدی کی عظیم ناقہ روزگار ذی وقار علمی شخصیت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقدہ انٹرنیشنل امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس علم و ادب میں ملک کے نامور جید علماء اور فضلاء اور دانشور امام احمد رضا کی فکر، علمی بصیرت اور سیرت و کردار کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مقالات اور تقریر کی صورت میں اظہار خیال فرما چکے ہیں، اور کچھ حضرات
اظہار خیال بات کو فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھارت، امریکہ، بنگلہ دیش، سری لنکا سے مندوبین تشریف لائے ہیں جو لاہور، اسلام آباد اور کراچی اور اس کے بعد فیصل آباد اور چکوال وغیرہ میں جو کانفرنس سے منعقد کروا رہے ہیں وہاں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت شخصیت کو فقہ اور قضات اسلامی سے خاص شرف حاصل تھا اور وہ ان دونوں شعبوں میں کمال درجات دسترس رکھتے تھے۔ یہ عجب حسن اتفاق ہے کہ آج کی امام احمد رضا کانفرنس کے صدر پاکستان کی عدلیہ کی وہ فاضل ہستی ہیں جو عدالت عالیہ لاہور کے قاضی و قضات ہیں۔ اس شعبے میں ان کی خدمات جلیلہ سے کون واقف نہیں؟ قانون میں اپنی گہری بصیرت، فیصلوں میں تدبر اور توازن، علوم قانون سے گہری وابستگی ان کا امتیازی نشان ہے۔ ملک کی عدلیہ کی تاریخ میں انہوں نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں جو قانون کے شعبے میں ان کی ظرف نگاہی کا ثبوت ہیں۔ ہماری محفل میں دوسری معزز شخصیات جیسا کہ میں آپ کے سامنے ان کے اسماء گرامی پیش کیے ہیں اپنی اپنی جگہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صدر گرامی قدر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ عہد جدید کی ایک عظیم اکبری شخصیت تھی جس پر ان کی علمی تخلیقات، فکری تخلیقات شاہد و عادل ہیں، جن کی روشنی اب دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے اور اہل علم و فن اور بصیرت میں اب ان کی آواز انجانی نہیں رہی بلکہ دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے۔ امام احمد رضا کا مجموعہ فتاوی فقہی مسائل اور سائنسی علوم کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ ان کے علمی وقار اور قد و قامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 20ویں صدی کے اول ربع میں امام احمد رضا کے علم و فضل کی شہرت بر صغیر پاک و ہند کی سرحدوں سے نکل کر حرمین شریفین، عراق و شام، ترکی، افریقہ، امریکہ اور انگلستان تک پہنچ چکی تھی۔ میں آپ کی اور آپ کے توسط سے دیگر ماہرین قانون اسلام کی توجہ امام احمد رضا کے فتاوے کی ایک خاص جہت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جناب صدر ذی وقار، امام احمد رضا کے مجموعہ فتاوی کو علماء دین کے علاوہ ماہرین قانون نے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ چنانچہ بمبئی ہائی کورٹ کے سابق جج پروفیسر ڈی ایف ملا نے امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کو فتاوی عالمگیر کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی کا عظیم ماخذ قرار دیا ہے۔ فتاوی رضویہ کے صفحات گواہ ہیں کہ ان کے مستفیوں میں علماء اور فضلہ کے علاوہ پاک و ہند کی عدالت عالیہ کے جج صاحبان بھی شامل ہیں اور کلیات و جامعات کے پروفیسر بھی ہیں۔ جناب والا، یہ بات قابل اطمینان ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں امام احمد رضا کی سیرت و کردار اور علمی ورثے پر نسبتاً تیزی سے کام ہوا ہے، جس کی صحیح و کاوش کا سہرا پاکستان کے مشہور محقق اور ادارے کے سرپرست اعلیٰ محترم پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مدذ عالی کے سر ہے۔ بعد میں 1980 میں آپ کی ہدایت پر انہی مقاصد کے حصول کے لیے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کا قیام عمل میں آیا۔ امام احمد رضا کے بیش بہا علمی ورثے کو اور جو کچھ بھی ان کی شخصیات اور فکر پر کام ہوا ہے اس کو سائنٹیفک طریقے پر اور جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے تحقیق اور تدقیق کے نئے زاویے دور حاضر کے محققین کے سامنے پیش کیے جائیں اور انہیں دعوت فکر دی جائے، یہ ہمارا نصب ہے۔ امام احمد رضا کے مندرجہ ذیل 2 نکات پروگرام کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پھیلانے کی بھرپور جدوجہد کی جائے تاکہ مسلمان عالم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی نقطے کے حوالے سے ایک متحد قوم بن کر اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اور وہ 2 نکات یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جیسا کہ فرمایا اور ان کی تمام تعلیمات کا مرکز یہ ہے کہ محبت رسول کے چراغ روشن کرو اور اسوہ حسنہ کو اپنا شعار بناؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم کے نور سے جہالت کی تاریکی کو دور کرو، جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ صدر عالی مرتبت الحمدللہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اپنے مذکورہ مقاصد کے حصول کے لیے کئی جہتوں سے کام کر رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں امام احمد رضا کی شخصیت اور آثار علمی پر کام کی رفتار میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور ہماری جدوجہد کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
ادارہ تحقیقات محمد رضا کی گزشتہ 10 سالوں کی کارکردگی کے اہم فتوحات آپ اس پامفلیٹ میں ملاحظہ کریں گے یا کر چکے ہوں گے جو ہم نے ابھی کانفرنس میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور تقسیم کی ہیں۔ اس کانفرنس کے موقع پر امام احمد رضا اور ان پر لکھی جانے والی 10 تصانیف اس دفعہ ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ ہم اپنے حضرات کو مفت تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ حسب سابق معارف رضا کے عنوان سے ادارے کا سالنامہ اس دفعہ خاص طور سے اردو اور انگریزی مضامین کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ عربی مقالات کی ضخامت کے پیش نظر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ عربی مقالات کو عربی کے ساتھ ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں پیش کر دیا جائے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں تھوڑا سا کچھ وقت چاہیے، اور ایک عربی کتاب بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ صدر والا مرتبت اور معزز سامعین کرام، لاہور اور اسلام آباد کے چند اداروں نے اس سال خاص طور پر امام احمد رضا پر کئی کتابیں شائع کی ہیں، جو ان کانفرنسوں میں لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں مفت تقسیم کی جائیں گی۔ اس وقت ہمارا ملک اور عالم اسلام جن حالات سے دوچار ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام احمد رضا جیسے مفکرین کے نظریات و افکار کو اپنائیں اور ان کے علمی ورثے کو آگے بڑھائیں۔ امام احمد رضا اس صدی میں ہمارے اسلاف محترم کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے حکیمانہ افکار و خیالات، دینی، علمی اور ملی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ ترویج و اشاعت کی جائے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کے ماضی قریب کے علماء میں وہی ایک ایسی خداور ہستی نظر آتی ہے جس نے مسلمانوں کو صحیح اسلامی فکر دی اور سیاسی اور معاشی آزادی کے رہنما اصول دیے، جس نے آگے چل کر پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ لہذا آج آپ کے توسط سے ہم پاکستان کے عوام، علماء و فضلہ، دانشوران قوم، اہل ثروت حضرات اور حکومت وقت کی توجہ چند ضروری امور کی طرف دلانا چاہتے ہیں، جو یہ ہے کہ پاکستان کی جامعات میں امام احمد رضا چیئر قائم کی جائے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ایک بین الاقوامی فورم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں عالم اسلام کی اس بڑی شخصیت کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ علمی آثار کے لیے ایک باقاعدہ سیکشن قائم کیا جائے، جہاں ریسرچ اسکالرز کو تمام سہولتیں میسر ہوں۔ امام احمد رضا کی شخصیت اپنے کثیر فکری، علمی اور تصنیفی سرمایہ کے اعتبار سے بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وزارت تعلیم کی طرف سے وفاقی اور صوبائی سطح پر امام احمد رضا ریسرچ سیل قائم کیے جائیں، تاکہ ملکی اور غیر ملکی اسکالرز امام احمد رضا کے افکار و آثار سے مستفید ہو سکیں۔ ادارہ تحقیقات احمد رضا کراچی ہر سال امام احمد رضا پر تحقیق کرنے والوں کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کثیر تعداد میں لٹریچر فراہم کرتا ہے، جس پر ہزاروں روپے خرچ آتے ہیں۔ یہ اخراجات نہ صرف محدود وسائل پر محیط ہیں، بلکہ ان کی فراہمی میں تاخیر کے باعث کام کی رفتار میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں علوم و فنون پر ریسرچ کے لیے فنڈ مختص کریں اور ادارے کی معاونت کریں۔ ملک کی تمام بڑی بڑی لائبریریوں میں امام احمد رضا کی تصانیف اور ان پر شائع شدہ کتب کا علیحدہ سیکشن قائم کیا جائے۔ اسلامی ایجوکیشن، اسلامی کلچر اور پاکستان اسٹڈیز اور ان جیسے دیگر نصابوں میں امام احمد رضا کی سیرت و کردار، ان کی تعلیم و خدمات کو مناسب جگہ دی جائے، اور اس کے علاوہ ان کے متبصرین، زعماء اور علماء کے تذکروں کو بھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں نمایاں کام کیا ہے یا علم و فن کی خدمت کی ہے، جگہ دی جائے۔ میں خاص طور سے آپ کی وساطت سے پاکستان کی تمام عدالتوں میں اگر آپ کے توسط سے فتاوی رضویہ کی جلدیں بھیج دی جائیں تو مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء حضرات اور ہائی کورٹ کے جج اور جج صاحبان اور وکلا اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ مجھے خاص طور سے اس سلسلے میں آپ سے بڑی امید ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی وساطت سے ایسا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب الیکٹرانک میڈیا اور ریڈیو وغیرہ کے متعلق تو کہنا بیکار ہے، کہ اس لیے کہ ہمیں ریڈیو اور ٹی وی سے مرکزی سطح پر بہت کم اس کی مدد ملتی ہے، لیکن ہم مقامی اخبارات اور یہاں کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے بڑے مشہور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے گولڈن میڈل دیے تھے کچھ حضرات کو کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر کام کیا یا اسلامی علوم و فنون پہ کام کیے۔ اس دفعہ میں خاص طور سے آپ کی وساطت سے جناب قاری رضا اور مصطفیٰ صاحب
کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 20 قرآن عظیم کنز الایمان کے نام سے، آپ جیسا جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کے آپ نے یہاں دیے ہیں، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ جتنے مندوبین اور آپ حضرات ہیں آپ کی خدمت میں ایک ایک قرآن عظیم اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پیش کر دیا جائے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. دوسری خاص بات یہ ہے کہ قاری رضا مصطفیٰ صاحب نے فتاوی رضویہ کا پورا سیٹ چیف جسٹس صاحب کے لیے دینے کی خواہش ظاہر کی ہے، وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے. جب آپ تشریف لے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ پیش کریں گے. میں خاص طور سے اپنے محسن سرپرست جناب مفتی ظفر علی نعمانی صاحب کا بےحد شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب کا بےحد ممنون و شکر گزار ہوں، اور دیگر محسنین اور ہمارے کارکن حضرات ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہر طرح کا مالی اور اخلاقی تعاون کیا ہے. میں خاص طور سے ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی دوسرے بڑے کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ صدر مجلس اور مہمان خصوصی کو میں بہت زیادہ آپ کی وصول سے تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے، انگلینڈ کے، امریکہ سے، ملیشیا سے جو مندوبین آئے ہیں، کچھ یہاں آئے ہیں، کچھ لاہور میں اور کچھ اسلام آباد میں تقریر فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے. میں ان تمام حضرات کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سے اپنی بالغانہ عقیدت کا ہمیں ثبوت فراہم کیا، اور آپ کی تشریف آوری سے ہماری کانفرنس کو بڑی رونق ہوئی. اور میں جناب جسٹس نعیم الدین صاحب کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور میں پیر طریقت حضرت سید مختار اشرفی دامت برکاتہ عالیہ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ کے کل جانے کے بعد آپ سے جب ہم نے درخواست کی تو آپ نے کہا کہ چونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا یوم آپ منا رہے ہیں تو کسی صورت میں کیسے بھی ہو انشاءاللہ میں تعالیٰ ضرور رہوں گا، اور آپ تشریف لائے. ہماری کانفرنس کو آپ نے عزت بخشی، میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں. بجائے سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ. کچھ کہہ سکوں اس شخصیت کے بارے میں